علماء و افاضل کا بیان، معاشرے کی مثال دیوار جیسی ہے، جیسا فساد ہوگا اسی طرح کی اصلاح ہوگی۔ شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان اور جامعہ امامیہ انوار العلوم کی جانب سے شہر الہ آباد کی رانی منڈی میں عظیم الشان جلسہ بعنوان اصلاح معاشرہ و حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آغاز مولانا سید نامدار عباس نے سورہ دہر کی تلاوت کے ذریعے کیا۔ بعد وہ اپنی دلنشین آواز میں نعت سرور کائنات اور بنت پیغمبر خاتم کی مدح میں اشعار پیش کر کے فضا کو منور و معطر کر دیا۔ اس جلسے کے پہلے مقرر مولانا سید صفدر حسین صاحب نے بیان کیا کہ اصلاح معاشرہ کے ساتھ ترقی معاشرہ پر غور کرنا ضروری ہے۔ کتابوں میں پڑھی جانے والی جنت اور ہے، اور بنت پیغمبر کی سیرت پر عمل کر کے گھر کو جنت نظیر بنا دینا اور ہے۔ اس کے بعد مولانا اختر عباس صاحب نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے اصلاح کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی۔ یہ آیت فقط جناب شعیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نبی کی بات گویا ہر نبی کی بات ہے۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اصلاح بغیر توفیق الہی کے ممکن نہیں ہے۔ فساد پھیلانے والوں کے مقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرابیوں کو ختم کرتے ہیں، پھر انہیں اس راہ میں کوئی فکر نہیں ستاتی کہ کوئی کیا کہے گا۔ اس تقریر کے بعد ناظم جلسہ مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب نے شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان کی جانب سے جاری ہونے والا وہ مذمتی بیان قرار کیا جو چند روز قبل ایران کے شہر کرمان میں بے گناہوں کے قتل عام اور مجروحین سے اظہار ہمدردی نیز صہیونیت سے بیزاری پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد مولانا سید غلام حسین رضوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، کیوں نہیں ہم معاشرے میں ایسا کام کرتے جس سے جناب فاطمہ زہرا کا فقط نام باقی نہ رہے بلکہ ان کی فکر کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے سکے۔ ناظم جلسہ نے اس کے بعد مولانا اعظم میرٹھی کو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بلایا، تو موصوف نے اپنے بامانہ اور پرمغز اشعار سے حاضرین کو واہ واہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور کیا۔ ہر شعر پر خوب داد و تحسین سے نوازا گیا، آپ کے اشعار بہت پسند کیے گئے۔ اس کے بعد مولانا غلام رسول نوری صاحب نے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے ضمن میں بہترین مطالب بیان کیے۔ مولانا نے بیان کیا کہ معاشرے کی مثال دیوار جیسی ہے، اگر دیوار کی اصلاح کرنی ہو تو ہر اینٹ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی طرح معاشرے کی ہر اینٹ کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ بہترین معاشرہ نظر آئے۔ اس کے بعد شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان کی مجلس قیادت کے اہم رکن مولانا سید قاضی عسکری صاحب نے بیان کیا کہ اصلاح ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اصلاح کے نام پر فساد کرنے والوں نے پہلے مرحلے میں امت کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ صدیقہ طاہرہ نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے پرچم بلند کیا اور معرکۃ الآراء خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولانا قاضی عسکری صاحب نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا اور ساتھ ہی صنف علماء سے گزارش کی کہ یہ اسمبلی ہے، اسمبلی میں ہر فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ جس فکر کے بھی ہوں آپ کا اسمبلی میں استقبال ہے۔ ساتھ ہی مولانا موصوف نے بیان کیا کہ اس اسمبلی کا سالانہ اجلاس عام 5 مارچ کو جامع اہل بیت دہلی میں ہوگا۔ ساتھ ہی اضافہ کیا کہ آئندہ بھی ہم مومنین کی خواہش پر ان کی بستیوں میں اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے۔ ناظم جلسہ نے کلمات تشکر کے لیے مولانا سید رضی حیدر صاحب کو دعوت سخن دی۔ مولانا نے تمام شریک علماء و مومنین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ امام باڑہ نقی بیگ کی انتظامیہ کا خاص شکریہ ادا کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس جلسے میں شہر الہ آباد کے علماء و خطبہ سمیت طلاب و افاضل نیز مقررین کے علاوہ مولانا سید جواد حیدر صاحب، مولانا محمد حسین لطفی صاحب، مولانا سید قمر حسنین صاحب، مولانا سید پیغمبر عباس صاحب، مولانا سید عادل منظور صاحب وغیرہ نے جلسے کو رونق بخشی۔ جامعہ امامیہ انوار العلوم کے طالب علم مولوی صمد عباس نے دعائے فرج کے ذریعے اس جلسے کو اختتام تک پہنچایا۔